ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے آج کے خطبہ مبارک کا عنوان ہے کہ ایک اچھا تاجر بننے کے لیے ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے. ایک کامیاب بزنس مین جو بننا چاہتا ہے اسے کیا کیا کرنا چاہیے. اس حوالے سے انشاءاللہ الرحمن ہماری بات چیت ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم حق سچ کہنے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دنیا کا ہر انسان یہ خواہش تمنا اور آرزو رکھتا ہے کہ میرا اپنا ایک کاروبار ہو,
میرا اپنا بزنس ہو، میں اپنا ایک نامور تاجر بنوں، کسی کی ملازمت، کسی کی نوکری سے میری جان چھوٹ جائے، یہ ہر ایک آدمی کی خواہش بھی ہے اور تمنا بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا اپنا بہترین اچھا بزنس نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں تقریباً 30 بار زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا ہے، اور 15 بار سے زیادہ صدقہ اور خیرات دینے کی ترغیب دلائی ہے۔ یہ صدقہ اور خیرات، زکوٰۃ وہی انسان دے گا جس کا بڑا کاروبار ہے، جس کا اپنا چولہا چلتا ہے۔ غالباً کسی ایک آیت میں بھی زکوٰۃ لینے کے حوالے سے ترغیب نہیں ہے، صدقہ لینے کے حوالے سے ترغیب نہیں ہے۔ احادیث میں بھی یہاں تک کہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس کچھ ہے اس کے باوجود کوئی وہ مارا مارا بنتا ہے، مانگتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، بروز قیامت اس کے چہرے کا جو گوشت ہے وہ اڑا دیا۔ اور فرمایا جو شخص مالدار بننے کی کوشش کرتا ہے، بزنس مین بننے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے آپ کو سوالات سے، بھیک مانگنے سے بچاتا ہے، فرمایا اللہ بھی اس کو پروٹوکول دے کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو کھڑا کرتا ہے اللہ۔ تو قرآن مجید میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں کاروبار کرنے والے، بزنس مین آدمی، تاجر آدمی، محنت مزدوری کرنے والے کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور جن کو بیان کرنے کا مقصد ہر انسان کی جو محنت مزدوری کرنے والا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہے کہ وہ کام کے لیے نکلے، ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا نہ رہے، اپنے آپ کو سستی کی دلدل میں ڈبو کے بیٹھا رہے اور کہے میرا توکل ہے۔ اس کا نام توکل نہیں ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں ترغیب دلاتا ہے ہم کاروبار کریں، ہم بزنس کریں، ہم تجارت کریں، ہم محنت مزدوری کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اے ایمان والو، جب جمعے کی نماز ہو جائے، جمعے کی نماز ختم ہو جائے، فرمایا مسجد سے نکل جایا کرو اور تجارت کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ آیت کریمہ میں جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تجارت کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے۔ عموماً ہم نے اپنے خطبات میں، اپنے بیانات میں، دروس میں یہ سنا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ اب ہم ہر فتنے کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا نقصان ہے۔ فتنے لفظ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش ہے۔ آزمائش ایک امتحان ہے، اولاد بھی امتحان ہے اور مال بھی امتحان ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم مال اکٹھا نہ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تجارت نہ کریں، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے ہم اپنے کاروبار کو بہتر بنائیں۔ ہمارا دین ہمیں تاجر بنانا چاہتا ہے، ہمارا دین ہمیں بزنس مین بنانا چاہتا ہے، ہمارا دین ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے، ہمارا دین محنت کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آپ کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، اور ان سے پہلے کے ہم یہ اگر مکے کے حالات دیکھیں
تجارت کے سفروں میں رہا کرتے تھے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. سردی ہو گرمی ہو وہ مدینے کے لوگ وہ مکے کے لوگ تجارت کے سفروں میں رہا کرتے تھے, تجارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے. سردی گرمی کی پرواہ نہیں کرتا محنت مزدوری کرنے والا آدمی, وہ چاہے سورج پورے جوبن میں ہو وہ بیچارہ اپنی محنت کر رہا ہوتا ہے حلال لقمہ کھلانے کے لیے, حلال لقمہ کھانے کے لیے, اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال لقمہ ڈالنے کے لیے. وہ بیچارہ دن دہاڑے ہم جیسے لوگ ایسیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بیچارہ خون پسینے کی کمائی کر رہا. اللہ ہمیں توفیق نصیب. آمین. اور اسی طرح دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ کے قرآن میں تجارت سے اکٹھے کیے ہوئے مال کو خیر کہا ہے. خیر فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں یسألونک ماذا ينفقون. اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا وہ خرچ کریں. فرمایا ما انفقتم من خیر, جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرو گے وہ تمہارے والدین کے لیے ہوگا, یتیموں کے لیے ہوگا. اب والدین کو, یتیموں کو, مسکینوں کو دینا کیا ہے؟ یہی مال دینا ہے جو ہم نے اکٹھا کیا ہے. اب اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس مال کو خیر بھی بیان کر دیا. ایک اور مقام پہ اللہ اس قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعے کی نماز ہو جائے جاؤ مال تلاش کرو. اب اس مال کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے. ایک آیت میں اللہ نے مال کو خیر قرار دیا, دوسرے مقام پہ اللہ نے مال کو اور جو ہماری جمع پونجی ہے خون پسینے کی کمائی ہے اس کو فضل قرار دیا ہے. اور اگر آگے چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو بندہ تجارت کرتا ہے, جو بزنس کرتا ہے, محنت مزدوری کرتا ہے, ظاہر ہے یہ خرچ بھی کرے گا, اللہ کی راہ میں بھی دے گا, فی سبیل اللہ لوگوں کو دے گا. فرمایا الید العلیٰ خیر من الاسفل. فرمایا جو ہاتھ دینے والا ہے لینے والے سے بہتر ہے. اس نے محنت کی ہے, اس کا دینے والا ہاتھ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہاتھ بن جائے. سبحان اللہ. محنت کرے, مزدوری کرے, اپنے کاروبار کو بڑھائیں, اپنے کاروبار کو اچھا کرنے کی کوشش کریں. اللہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا تجارت کو اللہ نے نفع بخش قرار دے دیا ہے. تجارت عموماً لوگ کہتے ہیں تجارت میں فائدہ ہی فائدہ ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. تو یہ حقیقت ہے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو اپنے مال تم باطل طریقے سے نہ کھاؤ, باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اس کا مطلب جو باطل طریقے سے مال نہ کھایا جائے وہ حلال بھی ہے, پاکیزہ بھی ہے اور نفع بخش بھی ہے. جو کمائیں گے ہم, جو محنت مزدوری کریں گے, جو ہم روپیہ پیسہ اکٹھے کریں گے وہ ہمیں حرام مال سے بچائے گا, حرام کے لقمے سے بچائے گا, حرام کے لباس سے ہم سب کو بچائے گا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں حرام مال نہ کھاؤ. آپس میں جب بھی کوئی کاروبار کرنا ہو, سودا سلف کرنا ہو, پیار محبت سے, بھائی چارے سے, نرمی سے, اخوت بھائی چارے سے وہ سودا کیا کرو تاکہ تمہارے اپنے پیٹ میں, تمہارے بچوں کے پیٹ میں اگر لقمہ جائے تو حلال کا جائے. اسی طرح اگر ہم آگے چلتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہی عظیم الشان فضیلت بیان فرمائی ہے. تجارت کرنے والے کے لیے, بزنس کرنے والے کے لیے, کاروبار کرنے والے کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق. فرمایا سچ بولنے والا تاجر, سچ بولنے والا بزنس مین, سچ بولنے والا کاروباری آدمی. فرمایا یہ مع النبیین والصدیقین والشہداء, یہ اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے
अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा का साथ नसीब फरमा। सुभान अल्लाह। मेहनत मजदूरी करनी चाहिए, तिजारत करनी चाहिए, कारोबार करना चाहिए। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मकामात पे कारोबार करके भी बताया है, कारोबार करने वालों की हौसला अफजाई भी की है, कारोबार करने के तरीके और सलीके भी बयान किए हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ते और सुनते सुनाते रहते हैं। अल्लाह हम सबको इन पे अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अब अगर हम बेहतरीन तिजारत करना चाहते हैं और हमारा कारोबार अगर हम चाहते हैं कि बेहतर बने, पहले जितनी भी चीजें मैंने बयान की हैं तिजारत की फजीलत के हवाले से बयान की हैं। अगली जो भी चीजें मैं आज करने लगा हूं वो ये कि हमारा कारोबार, हमारा बिजनेस, हमारी तिजारत बेहतरीन कैसे हो सकती है। आज हम मेहनत करते हैं, मजदूरियां करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन कारोबार में सुकून नहीं है, कारोबार में इत्मीनान नहीं है। हम कारोबारी आदमी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियों का मालिक हो, फैक्ट्रियां चलाने वाला हो, वो परेशान नजर आता है। किस तरह हम इन परेशानियों से बच सकते हैं? इन मामलात के हवाले से पहली बात यह है कि हम अगर कारोबार के लिए निकले हैं तो उसके लिए सबसे पहली चीज वो हमारा अल्लाह के ऊपर तवक्कुल और भरोसा पूरा होना चाहिए। बंदा ये मत समझे मैं बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूं, मेरे पास बड़े आइडिया हैं, मेरे पास बड़े मंसूबे हैं, मैं ये काम करूंगा, तरक्कियों की सीढ़ियों चढ़ता चला जाऊंगा। ऐसी बात नहीं। अगर अकल के बलबूते पे रिज़्क मिलना होता तो जानवर सारे भूख मर जाते। ये सबसे पहली चीज अल्लाह के ऊपर भरोसा, अल्लाह के ऊपर यकीन, अल्लाह के ऊपर एतमाद। मेहनत मैं करूंगा, बरकत मेरा रब डालेगा। पहली चीज ये है अल्लाह पे तवक्कुल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तवक्कुलू अलल्लाहि का तवक्कुल इत्तियारी। फरमाया अल्लाह के ऊपर तवक्कुल और भरोसा बिल्कुल ऐसे करो जिस तरह अल्लाह के ऊपर तवक्कुल भरोसा डोरे परिंदों ने डाल रखी हैं। सुबह को निकलते हैं खाली पेट, शाम को वापस आते हैं पेट भर के आते हैं। इस तरह अल्लाह के ऊपर तवक्कुल हो, इस तरह अल्लाह के ऊपर भरोसा हो। अल्लाह हमें करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। एक और मकाम पे अल्लाह फरमाते हैं वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। जो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करेगा, अल्लाह के ऊपर भरोसा करेगा, अल्लाह के ऊपर यकीन करके मेहनत करेगा, अल्लाह उसके कारोबार को बढ़ा के उसको काफी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। हजरात, कारोबार को बेहतर बनाने के तरीकों में से दूसरा तरीका यह है कि हम रिज्क की तलाश में निकलते हैं, रिज्क कमाने के लिए निकलते हैं। रिज्क कमाने के साथ साथ कभी हम अपने राज़िक को ना भूल जाएं। राज़िक का मतलब है दाता, देने वाला। हम अपने दाता को, अल्लाह को ना भूल जाएं। रिज्क कमाने के लिए निकले हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे कारोबार में फायदा हो, बरकत हो, तो अपने अल्लाह को ना भुलाएं, अल्लाह के साथ बेवफाई और रूगर्दानी ना करें। अगर हम कारोबार में कामयाबी चाहते हैं, अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। फरमाया जमीन पे जितने भी रेंगने वाले जानवर हो, जितने भी चौपाए हो, जितनी भी मखलूकात हो, इन सब का रिज़्क उस राज़िक के हवाले है। इसलिए अगर हम कारोबार को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसके लिए दूसरा काम यह है करने वाला कि हम अपने राज़िक को ना भूल जाएं। इस अल्लाह को भूलने के मुख्तलिफ ज़राए हैं। नमाज की अज़ान हुई है, फिक्र ही नहीं है। अल्लाह ने क्या कहा, फिक्र ही नहीं है। अल्लाह ने किस चीज से मना किया, फिक्र ही नहीं है। यह रूगर्दानी है। इसी वजह से हमारा कारोबार तबाह हो जाता है, हमें पता ही नहीं होता। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे। आमीन। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पे इरशाद फरमाया लोगों कारोबार करो, तिजारत करो, बिजनेस करो, लेकिन बिजनेस के दौरान, कारोबार के दौरान, तिजारत के दौरान उन चीजों के करीब मत जाना जिनको अल्लाह ने हराम करार दे दिया, और आमाल से दूर ना जाना। दुकान पे बैठे हराम चीजों का कारोबार कर रहा
ہمیں نظر آتا ہے ایک بندہ شراب بیچتا ہے، چرس بیچتا ہے، بڑا ہی بیچارہ تھوڑے دنوں میں اوپر چڑھ جاتا ہے، اور جیسے ہی اس نے پرواز کی ہوتی ہے نا، پرواز پہ جا کے اچانک اس کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، گڑام سے نیچے آتا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کی مسکراہٹ پہ نہ جائیں، نہ جانے اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنے غم چھپے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کاروبار کرو، بزنس کرو، محنت کرو، تجارت کرو، لیکن جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے، جن کو حرام کر دیا ہے، ان کے اوپر تجارت کبھی نہ کرو۔ اگر ان پہ تجارت کرو گے تو تمہارا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بھی اللہ کو بھول جانے کا، رازق کو بھول جانے کا ایک معاملہ ہے، اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے تیسرا کام یہ ہے، ہم اگر کاروبار کے لیے نکلے ہیں، صبح صبح ہم کاروبار کے لیے گھر سے نکلے، ہمیں اللہ کو یاد کر کے جانا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، دعا اللہ سے لازمی ہمیں کرنی چاہیے۔ بندہ کہے میرے بڑے جناب پیسے لگا دیے ہیں، لوگ بڑے آ رہے میرے پاس، اللہ اگر برکت ڈالے گا تو آپ کے کسٹمر بڑھتے چلے جائیں گے۔ اگر اللہ سے دعا نہیں کرو گے، گردن میں سریا آئے گا، اللہ آپ کے اوپر، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ ایسے لوگوں کے کاروبار کے اوپر ایسی پھٹکار ڈالے گا اور ایسا عذاب ڈالے گا، یہ بیچارہ سوچتا رہ جائے گا دولت بڑی ہے، پیسہ بڑا ہے، لیکن بیچارہ اپنے ملک نہیں آ سکتا۔ میں کسی سیاسی آدمی کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی آفتوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ سے دعا لازمی کرنی چاہیے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہیے میں بالکل قریب ہوں، مجھ سے مانگو، جو مانگو گے میں عطا فرما دوں گا۔ دعا لازمی کرنی ہے۔ اگر ہمارا کاروبار بہتر ہم چاہتے ہیں کہ ہو جائے، ہماری تجارت میں ہمیں فائدہ ہو، نفع ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا لوگو جس کے لیے اللہ کی طرف سے دروازے کھول دیے جائیں، اللہ کی طرف سے دروازے کھول دیے جائیں، اس کو اللہ کی طرف سے بے شمار برکات نصیب ہو جاتی ہیں، اور جس کے لیے اللہ کی طرف سے دروازے بند ہو جائیں، اللہ کی طرف سے دروازے بند ہو جائیں، وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ ساری برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس دروازے کو کھلوانے کا واحد حل اللہ سے دعا ہے۔ اللہ ہمارے کاروبار میں برکت ڈال دے، اللہ جو ہم خون پسینے کی کمائی لاتے ہیں، اللہ اس ہماری محنت میں، مزدوری میں برکت ڈال دے، اللہ اس کو برکت والا بنا دے، چاہے تھوڑی ہے، اللہ ہم اس پہ راضی ہیں، حرام کا لقمہ نہیں کھائیں گے۔ اللہ سے دعا کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح کاروبار کو بہترین بنانے کے لیے چوتھا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالیں۔ کاروبار آپ کر رہے ہیں، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت ڈال دے، اللہ آپ کے بزنس کو بڑھائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق کو نہ بھولیں۔ ہم دکان کھولتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس میں سے عبادت کے لیے وقت نکالنا، یہ ہمارے کاروبار کو فائدہ دے گا۔ ہم پوسٹر لگاتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں، ایڈز دیتے ہیں، مشہوری کرواتے ہیں، مشہوریاں دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، او یارو جو اس کاروبار کو بہتر بنانے والی اللہ ذات ہے اس کو نہ بھولیں، اس کی عبادت کے لیے وقت نکالیں، اللہ ہمارے کاروبار میں برکت ڈال دے۔ سلسلہ تو احادیث صحیحہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنى ویدیک رزقا۔ اے میرے بندے، اللہ فرماتے ہیں ہمارا رب کہتا ہے، ہمارا رازق کہتا ہے، ہمارا پالنہار ہمیں کہتا ہے، ہمیں روٹی روزی دینے والا ہمیں کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابن آدم میری عبادت کے لیے ٹائم تو نکال، تجھے رزق وافر میں نصیب فرما دوں۔ اذان ہو جائے شٹر ڈاؤن کر دے، مسجد میں آئے، اذان ہو جائے مسجد میں پہنچے، رات کو اٹھ کے ہم نوافل پڑھیں، سنتیں پڑھیں، ان کی برکات سے ہمارا کاروبار بہتر ہوگا،
ہمارا بزنس بہتر ہوگا. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. حضرات کاروبار کو بہتر بنانے کا جو 5واں کام جو ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی وہ چیزیں جو منع کی گئی ہیں اور وہ چیزیں جو اجازت دی گئی ہیں ہمیں ان کے بارے کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے. ہم سودی کاروبار نہ کر رہے ہوں, ہم حرام کاروبار نہ کر رہے ہوں, حرام چیز کا کاروبار نہ کر رہے ہوں. اس لیے ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے. اگر علم نہیں تو علماء سے معلومات لیں. آج تو نیٹ کا دور ہے, بڑی بڑی معلومات آسانی سے مل جاتی ہیں, لیکن نیٹ کے اوپر پورا انحصار بھی نہیں کرنا, بڑا اس میں بھی کام ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. چھٹا کام اپنے کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے عملے کے لوگ جو ملازم ہوتے ہیں وہ اچھے تلاش کریں, اچھے محنتی قسم کے لوگ. ہم کوشش کرتے ہیں حرام نہیں کھائیں گے, ہم اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلائیں گے, ہم اپنا لباس حلال پہ رکھیں گے. لیکن ایک ملازم ہم نے رکھا ہے, میں چلا گیا کسی اور جگہ, ہم کسی اور جگہ چلے گئے, جو چیز 10 کی تھی ہم نے کسٹمر کو 10 کی دینی تھی, ہمارے چلے جانے کے بعد ہمارا ملازم اس کو 20 روپے کی دے رہا ہے. ہمیں تو نہیں پتا. اب وہ اوپر سے جو 10 روپے آئے وہ کس کے کاروبار میں گئے؟ ہمارے کاروبار میں گئے. اس لیے جو ہم معاونین رکھتے ہیں ان کی تربیت کریں, جو ہمارے ملازم ہوتے ہیں ان کی تربیت کریں, ان کی وجہ سے کہیں ہمارا رزق تباہ نہ ہو جائے. ظاہری چیزیں ہم دیکھتے ہیں, اس نے فضول لائٹ چلائی ہوئی ہے, ہم اس کو کہہ دیتے ہیں بھئی ایسا نہ کرو. کسی کسٹمر کے ساتھ ہمارے سامنے بدتمیزی کرتا ہے, ہم اس کو سمجھاتے ہیں. یہ اچھی چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کی دین کی تربیت بھی کریں تاکہ ہمارا کاروبار, ہماری تجارت, ہمارا چھوٹا موٹا یہ چھوٹا بڑا کاروبار جو ہے اس کی کسی غلطی کی وجہ سے تباہ و برباد نہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب اللہ رب العالمین کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں, کسی بھی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں, تو فرمایا اس کو اچھا وزیر مہیا کر دیتے ہیں. وزیر کا کیا مطلب؟ جو وزیر اعظم یا اسمبلیوں میں بیٹھنے والے. وزیر کا مطلب ہوتا ہے ساتھ چلنے والا, ساتھ چلنے والا, آپ کو ہمیں ہر کام میں اچھے سے اچھا مشورہ دینے والا. تو وہ وزیر اللہ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا اللہ اس کو اچھے وزیر دیتا ہے. اگر یہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو روکتا ہے, ٹوکتا ہے, سر جی ایسے نہ کریں, بھائی جی ایسے نہ کریں, یہ غلط کام ہے, یہ ظلم ہے, یہ خرابی ہے. اور اگر یہ اچھا کام کرتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, اگر یہ اپنے وزیر سے مشورہ مانگتا ہے وہ اس کو اچھا مشورہ دیتا ہے. یہ ساتھی اور دوست, یہ اچھے ملازم بھی اللہ کی بڑی نعمت ہوا کرتے ہیں. اس لیے ان کا انتخاب کرتے ہوئے پہلے دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ, بندہ اپنے ساتھی کے دین پہ ہوتا ہے, اپنے ساتھی کے دین پہ ہوتا ہے. فرمایا ساتھی دوست بنانے سے پہلے دیکھے کہ وہ بندہ ہے کیسا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. کاروبار کو بہتر بنانے کا 7واں کام یہ ہے, بڑا ہی اہم معاملہ ہے. کاروبار ہو یا دوسرے معاملات, ہر ایک کام سے پہلے کرنے والا کام ہے. ہمارا چونکہ موضوع کاروبار ہے, وہ یہ کاروبار اگر کوئی بھی شروع کرنا ہو تو کاروبار کرنے سے پہلے استخارہ ضرور کیجیے. استخارہ کریں, چاہے نوکری کاروبار وہ لاکھدہ ہو چاہے کاکدہ ہو, ہے تو کاروبار ہی. کئی لوگ بیچارے چھوٹی چھوٹی مزدوریاں کرنے سے کہاں اوپر پہنچ گئے, اور کئی لوگ بیچارے بڑے بڑے کاروبار کرنے والے وہ نیچے آ گئے. اس لیے استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر مانگنا. وضو کریں, 2 رکعتیں ادا کریں, 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں. ایک دعا آپ کو دعاؤں والی کتاب میں مل جائے گی, وہ دعا زبانی یاد ہے بہت اچھا ہے, اگر زبانی یاد نہیں ہے تو کتاب اوپر رکھ کے آپ دعا پڑھ لیں. امید ہے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں کاروبار کے شر سے محفوظ فرمائے.
اور کاروبار میں اللہ برکت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اس لیے ساتواں کام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے تاجر بن سکیں، اچھے بزنس مین بن سکیں، اچھے کاروباری آدمی بن سکیں، ساتواں کام یہ ہے جب ہم کام شروع کریں تو کام شروع کرنے سے پہلے ہم استخارہ کریں۔ یاد رکھیں کہ استخارہ خود کیا جاتا ہے، کروایا نہیں جاتا۔ کسی سے فرض پڑھوایا جاتا ہے کہ میری جگہ تو نماز پڑھے، ایسے لوگوں کو چکما دے رکھا ہے۔ یہ آج کل ٹی وی یوٹیوب بڑے کام چل رہے ہیں، ہاں استخارہ آپ ہم سے کروائیں۔ استخارہ بندے نے خود کرنا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح رزق کی تلاش میں اور کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے جو آٹھواں کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ ہم رزق کو، تجارت کو، کاروبار کو، بزنس کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں صبح صبح نکلنا چاہیے۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کی دعا۔ صلی اللہ اگر ہم صبح صبح نکلیں گے کاروبار کے لیے، محنت مزدوری کے لیے، تو اللہ ہمارے کاروبار میں برکت ڈالے گا، اللہ ہماری خون پسینے کی کمائی میں برکت ڈالے گا۔ اور افسوس سر افسوس ہماری ساری عوام پہ، ہم رات کو سوتے ہیں 12-1 بجے، صبح اٹھتے ہیں 12-1 بجے۔ استغفر اللہ۔ اگر کوئی ڈیوٹی والا تو اس نے اٹھنا ہے، الارم لگایا جی 8 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے، بس اس نے 8 بجے کا الارم لگایا، فجر کی فکر ہی کوئی نہیں۔ تو پھر برکت کہاں سے آئے؟ پہلے بابے ہمیں اٹھایا کرتے تھے اور جب سوتا 4 بجے نماز پڑھ گیا۔ آج ہماری صورتحال خطرناک ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، صبح صبح نکلا کرے کاروبار کے لیے، صبح صبح آیا کرے اپنی دکان پہ، اپنے بزنس پہ یا اپنی تجارت کے لیے نکلا کریں۔ اگر یہ کام کریں گے تو اللہ کے نبی کی دعا کے مستحق بن جائیں گے، ہمارا بزنس اچھا رہے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ تجارت کو بہتر بنانے کے لیے 9واں کام یہ ہے کہ تجارت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی سر انجام دیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے کاروبار کرنا تو ہم نے امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا چھوڑ دینا ہے، برائی سے، برے کاموں سے جو ہے منع کرنا ہم نے چھوڑ دینا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ بلکہ کاروبار کے ساتھ ساتھ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں گے، محنت کریں گے، اس کی دعوت بھی ساتھ ساتھ رکھیں گے تو اللہ ہماری تجارت کو بہتر بنا دیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اس حوالے سے 10واں کام جو ہمارے کرنے والا ہے، ہماری تجارت کو جو بہتر بنا سکتا ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کام میں شک ہے، حرام حلال واضح ہے وہ تو کنفرم ہم نے کر لیا، ایک کام وہ ہے جو ہمارے اوپر شک ہے، ہمیں مشکوک لگتا ہے کہ یار یہ کام صحیح ہے یا خراب ہے، حرام ہے کہ حلال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کام کو بھی چھوڑ دو۔ دا ما یریبک الی ما لا یریبک، ایک چیز یقین والی ہے، دوسری شک والی ہے، جس میں شک ہے اس کو چھوڑ کے پاک والے کو اپنا لو، اللہ خود آسمانوں سے برکت ڈال دے۔ اس لیے کاروبار کو بہتر بنانے کی 10ویں شکل اور 10واں اصول یہ ہے کہ ہم شک والی چیزوں سے بچیں، پاک والی چیزوں کو بنائیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح 11واں معاملہ تجارت کو بہتر بنانے کے لیے وہ ہے لین دین کا معاملہ۔ کسی سے لینا ہے، کسی کو دینا ہے، اس کا معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں، اپنی خاص مہربانی نازل فرما دے اس تجارت کرنے والے پر جو لوگوں کو سودا دینے اور سودا لینے میں نرمی کرتا ہے۔ خاص دعائیں، خاص اللہ کے نبی کی دعا ہو، ہم سب کا ایمان ہے کہ کبھی وہ رد نہیں ہو سکتی، تو نبی علیہ السلام دعا فرما رہے اللہ اس آدمی کے کاروبار میں برکتیں ڈال دے، رحمتیں ڈال دے جو اپنے کاروبار میں نرمی کرنے والا ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب البیوع میں،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी अल्लाह के अदालत में लाया गया, बारगाह इलाही में जब पेश किया गया, उसे पूछा गया, हाँ भाई कोई नेकी है? उसके पलड़े में कोई नेकी नहीं थी बेचारा, कोई नेकी नहीं थी। हाँ, सिर्फ अगर तलाश की गई, तलाश करने के बाद एक नेकी मिली, वो क्या नेकी थी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी वो नेकी ये थी कि जब किसी को उधार दे देता था ना, उधार देता था, उधार मांगने में बड़ी ही नरमी करता था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब ये बंदा, और नेकी तो कोई नहीं, नेकी सिर्फ यही है कि किसी से लेना है, उसमें नरमी कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया तू मेरे बंदों पे मेहरबान था, जा तू मेहरबानी मेरी भी देख, मैंने तुझे जन्नत का दाखिला दिया। सुभान अल्लाह। अपने कारोबार में हम नरमी करें, सौदा लेने में देने में हम नरमी इख्तियार करें। अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। इस हवाले से 12वां मसला वो ये है, जो 12वां काम करने का तिजारत को बेहतर बनाने के लिहाज से, वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने कुरान मजीद में भी फरमाया कि नाप तोल में पूरा पूरा करो, डंडी ना मारो, लेना है तो पूरा एक दो चीज़ा ज्यादा चढ़ा के, यार तेन केड़ा घाटा पैन लगा, और जब देना है तो नीचे मकना तीर लगाया होता। ऐसे नहीं, देना है तो पूरा पूरा दो, अगर इजाफी दोगे अल्लाह आपके कारोबार में बरकत डाल दे। सुभान अल्लाह। और बड़े ये बेचारे खास तौर पे जिनकी सब्जी और फ्रूट की दुकानें होती हैं, कारोबार इनका ऐसा है कि सुबह सुबह बेचारे जाते हैं, सुबह सुबह जाते हैं, और अल्लाह ने इस कारोबार में बड़ी ही बरकत रखी हुई है, बड़ी बरकत रखी है। कई लोगों ने इसी छापे से ये छोटा सा ठेला छापा बना के बैठे हैं, या दुकान लगा के बैठे हैं, रेड़ी लगा के बैठे हैं। अल्लाह का जब भी उनसे पूछो क्या हाल है, कहते हैं अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। कुछ ना कुछ ज्यादा डालते हैं, अल्लाह इसमें बरकत डालते हैं। तो इसलिए जब भी हमने कोई चीज देनी है उसमें हम पूरा पूरा दें, डंडी ना मारे। फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हलाकत है उनके लिए, तबाही बर्बादी है जो देते हैं तो डंडी मारते हैं, कम बोलते हैं, और लेते हैं तो उनसे पूरा पूरा या ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने फरमाया ऐसे लोगों के लिए तबाही, बर्बादी और हलाकत होगी। तो कैसे फिर कारोबार में सुकून हो, कैसे हमारी तिजारत आगे बढ़ेगी? तो तिजारत को, कारोबार को आगे बढ़ाने के लिहाज से जो हमारी 12वीं चीज थी वो ये कि हम अपने कारोबार में पूरा पूरा जो है इंसाफ करें, डंडी न मारें। अल्लाह हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें हमारे कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हलाल का लुक़मा खाने की तौफीक नसीब फरमाए। तिजारत करना हमारा इस्लाम इसकी तरगीब दिलाता है, हमारा इस्लाम माल जोड़ने की तरगीब दिलाता है, हमारा दीन हमें माल जमा करने की तरगीब दिलाता है, हमारा इस्लाम हमें जो है माल को खैर भी कहता है। जो बाद में आने वाले भाई उनके लिए फरमाया ये जो माल तुम जमा करते हो इसको कहीं पे खैर कहा गया। खैर ये तब बनेगा जब अल्लाह की राह में भी खर्च करेंगे, जब हलाल तरीके से हासिल करेंगे, जब हम जुमे वाले दिन नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह फरमाते हैं नमाज पढ़ने के बाद जाओ अल्लाह का फजल तलाश करो। अब उस फजल से मुराद भी ये माल है, माल। और इसी तरह फरमाया तुम ज़कात जो दोगे इस ज़कात की बरकत से गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, तुम्हें जन्नत के टिकट अलाट कर दिए जाएंगे। ये ज़कात भी जो माल हमने जमा करना है, तिजारत करनी है, जो हमने कारोबार करना है, बिजनेस करना है, मेहनत मजदूरी करनी है, उसी में से होगा। जब उसको जमा करेंगे तब ही ज़कात बनेगी। जब हम उसको इकट्ठा करेंगे फिर हम मस्जिदें बना सकते हैं, हम मस्जिदों में खर्च कर सकते हैं, हम इदारे बना सकते हैं, गरीबों में तकसीम कर सकते हैं। इसलिए हर भाई, हर शख्स, हर नौजवान ये कोशिश करे कि वो मेहनत करेगा, वो तिजारत करेगा, वो बिजनेस करेगा, वो कारोबार करेगा, चाहे छोटा हो, चाहे मोटा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। अल्लाह से दुआ अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत नसीब आमीन आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।